आज अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 65 से लेकर हमने आयत नंबर 70 तक की तिलावत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيम। तिलावत करदा आयात मुबारका का तर्जमा। फवजदा अब्दा, हज़रत मूसा और उनके खादिम ने फिर एक बंदे से मुलाकात की। मिन इबादिना, वो हमारा ख़ास बंदा था। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना,
ان کو ہم نے خاص رحمتوں سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے خاص علم بھی ان کو عطا کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو خصوصی طور پہ عطا کیا ہے۔ قال، تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ انکا لن تستطیع معی صبر، اے موسیٰ رہ تو جائے گا مگر تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کا علم ابھی تیرے پاس نہیں ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب پائیں گے کہ میں صبر والا نکلوں گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، حضرت خضر نے کہا، فإن اتبعتنی، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کا مجھ سے تو سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تجھے اس کی وضاحت کر دوں۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 65 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 70 تک کی تلاوت کی، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے جو خادم تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون، یہ جب جا رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ جہاں مچھلی گم ہوگی وہاں تمہیں یہ بندہ ملے گا۔ الحمدللہ وہاں پہنچے، اور وہاں خضر علیہ السلام ایک لحاف اور کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، ایک دم سے انہوں نے جب کپڑا ہٹایا، وہاں کہا کیف السلام بارضک، تمہاری زمین میں یہ سلام کہاں سے آ گیا ہے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جو ایک دوسرے کو ملنے کا انداز تھا وہ السلام علیکم نہیں تھا، السلام علیکم نہیں تھا۔ الحمدللہ ہماری اس امت میں یہ السلام علیکم سنت ہے، اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ اور سلام بہترین تعارف ہے۔ کبھی آپ اجنبی علاقے میں چلے جائیں، اگلا بندہ آ رہا ہے، اس کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا تعارف ہے نماز با جماعت۔ اگر آپ ایک نئے علاقے میں جاتے ہیں اور آپ کو لوگ نہیں ملتے جن پہ آپ اعتماد کر سکیں، تو آپ مسجد میں آنے اور جانے کی جو نظام ہے اس پر آپ توجہ دیں گے، اور آپ کی ملاقات مسجد میں ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے اعتماد ہے، السلام علیکم اور نماز با جماعت میں آنے جانے والا، جس کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں جو نمازی ہو اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو، گواہی دے دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے تعجب کے طور پہ پوچھا، بھئی تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ پوچھا کون ہو تم؟ کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ سے اجازت لے کر۔ کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ نے کہا نہیں، تجھ سے بڑا ایک عالم ہے جس کا نام کیا ہے؟ خضر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے علم شریعت جو کتاب کی صورت میں عطا کر دیا جاتا ہے، اس شخصیت کو رسول کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ آپ پہ کتاب نہیں آئی لیکن پچھلے نبی کی شریعت پہ آپ چل رہے ہیں، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت قرآن میں 28 سپاروں میں آئی ہے۔ 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کی رسالت اور واقعات ہیں۔ خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن کسی جگہ پہ بھی ان کی نبوت اور رسالت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ عبدم من عبادنا، وہ ایک بندہ تھا ہمارا جس کو حضرت موسیٰ جا کے ملے، ان کو عبد کہا گیا ہے، جبکہ ہمارے نبی کو بھی عبد کہا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لیکن نبی کی اس آیت کے علاوہ ان کو رسول بھی کہا گیا ہے، خاتم النبیین بھی کہا گیا ہے، ان کو نبی بھی کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ کو نبی اور رسول سب کچھ کہا گیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ نے شروع پارے سے لے کے 28ویں پارے تک لے کے چلتے ہیں، وہ
ان کی نبوت تو قرآن بیان کرتا ہے، ان کی رسالت بھی قرآن بیان کرتا ہے، لیکن حضرت خضر کی نبوت اور رسالت قرآن بیان نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ تقابل نہیں کرنا کبھی بھی کہ موسیٰ افضل ہے، یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، لیکن کچھ خاص چیز تھی جو اللہ نے حضرت خضر کو عطا کی تھی، اور وہ فرشتے کے ذریعے نہیں تھی، کسی کتاب کے ذریعے بھی نہیں تھی، کسی صحیفے کے ذریعے بھی نہیں تھی۔ اس علم کو جو براہ راست آپ کے دل میں الہام کر دیا جائے، ڈال دیا جائے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو ذات خدا اپنی طرف سے براہ راست کسی کے دل میں الہام کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی۔ یہ جتنا علم ان کے پاس تھا، یہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا وہ تو تورات ہے اور بہت سی چیزیں، وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خضر بہت اونچے مقام پہ تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نبی رسول ہے۔ حضرت خضر کی نبوت رسالت کی کوئی قرآن نے گواہی نہیں دی، مگر پھر بھی محدثین نے بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر یہ تھے بھی تو ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن آپ کمال دیکھیں، اتنا بڑا پیغمبر جو پہاڑ طور تک گیا اور وہاں پہ چلا کاٹا، اور پھر اس پہ تورات آئی، اور پھر اس کی امت میں بنی اسرائیل آئی، پھر اس میں من اترا، پھر اس میں سلوہ اترا، پیاز اترا، لہسن اترا، دال اتری، مسور اترے، اور اس کے بعد وادی تیہ میں بارشیں برس گئی، پھر ایک جگہ سے 12 چشمے ان کے پھوٹ پڑے، پھر ان کی لاٹھی تمام سانپوں کو کیا کر گئی؟ نگل گئی، اور ید بیضا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور نبی پاک نے ان کو ان کی قبر میں دیکھا معراج کی رات میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اکثر اس امت کا تعارف اللہ سے پوچھا کہ یہ آخری امت کون ہوگی، اس کے قاری کیسے ہوں گے، اس کی کتاب کیسی ہوگی، اس کی شفاعت کیسی ہوگی، اور کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ امت جو آ رہی ہے نا آخر میں، اللہ یہ مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ کئی دفعہ اس امت کو بھی کیا کیا ہے؟ مانگا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا اور ہمارا ایک عجیب قسم کا تعلق بھی ہے، اور یہ جو 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی خواہش تھی، اور بار بار ان کو بھیجا تھا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ چلو میں نے تو اللہ کا دیدار نہیں کیا، اس نبی نے جنت میں ابھی کیا ہے، تو میں نبی کو دیکھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ پھر نبی کو دیکھتا ہوں، پھر جا کر بار بار بھیجتے تھے کہ یہ بار بار خدا کو دیکھ کر آئیں، میں بار بار ان کو دیکھتا جاؤں۔ یہ ایک ان کا نظام تھا، بہرحال وہ الگ سلسلہ ہے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ حضرت خضر سے افضل ہیں۔ اگر خضر نبی بھی ہوں پھر بھی ان کا مقام موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی خاص علم اللہ کسی ایک شخص کو دیتے ہیں اور وہ دوسرے کو نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ لیکن جو کلی فضیلت ہے وہ کس کو ہے؟ ہمارے آقا کو ہے، اور بنی اسرائیل میں کس کو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ اب یہ آئے اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو خاص علم دیا ہوا ہے، اور یہ علم موسیٰ کے پاس نہیں ہے، جو موسیٰ کے پاس ہے وہ خضر کے پاس نہیں ہے۔ بات وہی ہے نا، آپ کو کہتے ہیں انگلش نہیں آتی، آپ ان کو کہتے ہیں تمہیں اردو آتی ہے؟ کوئی کہتا ہے تمہیں اردو نہیں آتی، ان سے کہو تمہیں پشتو آتی ہے، جی وہ کہتا ہے یار تمہیں پشتو نہیں آتی ہے، اس کو کہو تجھے فارسی آتی ہے۔ ہم اگر انگلش میں جاہل ہیں تو وہ پشتو میں جاہل ہے، ہم اگر اردو میں جاہل ہیں تو وہ فارسی میں جاہل ہے، جی ہم اگر عام پنجابی بولتے ہیں تو وہ عربی میں جاہل ہے، برابر تو وہ بھی ہو گیا نا۔ اب وہ ہمیں تحقیر کر رہے ہیں تمہیں انگلش نہیں آتی، یار تمہیں انگلش نہیں آتی، تمہیں انگلش نہیں آتی، تمہیں ABC نہیں آتی، تمہیں تو یہ نہیں آتا، تمہیں تو وہ نہیں آتا۔ اس سے پوچھے یار تمہیں کشمیری آتی ہے، تمہیں ہندکو آتی ہے، تمہیں پشتو آتی ہے، تمہیں فارسی آتی ہے، تمہیں عربی آتی ہے، تمہیں کوئی اور اجمی؟ وہ کہے گا نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں آتی۔ اب بات یہ ہے کہ تم ہمیں گرا رہے ہو، ہم تمہیں گرا رہے ہیں، بات تو وہی ہے، علم کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ پہنچ گئے، زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی، یوشع بن نون نے بھی ان کو دیکھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ ویسے ہی جلالی طبیعت کے مالک تھے، اب بڑا عاجزانہ انداز ہے، بہت عاجزانہ۔ انہوں نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا، اور وہ اللہ سے جا کے کہنے لگا جی میری تو آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ اچھا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ هل اتبعک، کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہ سکتا ہوں، اور کیا کہا؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیونکہ خدا نے کچھ خاص علوم آپ کو دیے ہیں، وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، وہ میں آپ سے۔ یہ ہے ادب۔ ادب طالب علم ہمارا جو ہوتا ہے نا، وہ استاد کی جوتی اور اس کے پاؤں دبا کر اونچے مقام پہ جاتا ہے،
یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اور خضر کہاں اور یہ انداز. اچھا پھر کیا کہا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہا بھائی آپ آ تو سکتے ہیں لیکن آپ صبر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ملک الموت کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور ایک پتھر آپ کی قمیض لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑ گئے اور اس کو پکڑا اور اس کو مارنا بھی شروع کر دیا. جذبات تھا. تو موسیٰ خضر کہنے لگے بھائی مزاج نہیں ملے گا، تم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جو خضر کو تعلیم دی تھی وہ کچھ ایسے واقعات آ رہے تھے جو شریعت کی روح سے جائز نہیں بھی تھے، جو خضر کے ہاتھوں سے ہونے تھے. اب ظاہر ہے ایک شریعت کے خلاف جو بات ہوگی تو موسیٰ جیسا جذباتی پیغمبر اور وہ چپ رہ سکتا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ کچھ واقعات ہونے ہیں جو میں کروں گا اور تم مجھے روکو گے. اب شاگرد استاد کو ہی پکڑ کے رکھے جی نہیں جی نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا کہا؟ کیف تصبر، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ تیرے پاس جو چیز ہے اور میرے پاس جو چیز ہے اس میں بڑا فرق ہے. میری تمام چیزوں کا علم تجھے نہیں ہے، میں اپنے علم کے مطابق کام کروں گا تو اعتراض کرے گا یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے صبر والا پائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کہوں گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا یار بھائی اعتراض اگر تمہیں ہو بھی نا تو تم نے مجمع میں کرنا نہیں ہے، مجھے ٹوکنا نہیں ہے. میرے آپ کی کمپرومائز ہو گیا کہ یار اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو مجمع میں مجھے کچھ نہیں کہنا. اب یہاں پر بھی یہی بات ہے جی، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہ روکوں نہ ٹوکوں تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں. لیکن انسان کی جو دماغی کیفیت ہوتی ہے نا یہ پھر بھی بول پڑتا ہے. پھر بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر تو میرے ساتھ چلنا ہے فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، میرے کسی کام کا سوال تو نہیں کرنا، میں تجھے اس سوال کا جواب دے دوں گا، اپنی مرضی سے دوں گا. آگے پھر عجیب معاملات چلیں گے انشاءاللہ کہ خضر کچھ کرنے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوک رہے ہیں. وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں تجھے بھائی میں کہہ کے آیا تھا تو صبر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایک موقع دے دے. وہ کہتے پھر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ایک موقع دے دے. پھر وہ ایک جگہ پہ پھر یہ تفریق پیدا ہو جاتی، ھذا فراق بینی و بینک، اب تو الگ میں الگ، اب کوئی بات آگے نہیں ہے. البتہ پچھلی جو کہانی ہے وہ پھر خضر ان کو بتائیں گے کہ فلاں کام اس لیے کیا، فلاں کام اس لیے کیا اور فلاں کام اس لیے کیا. تب جا کے حضرت موسیٰ کہیں گے واقعتاً جو علم اللہ نے آپ کو لدنی عطا کیا تھا وہ علم میرے پاس نہیں ہے. اور کوئی بھی بڑا آدمی ہو اس کو کوئی بھی علم سیکھنے میں کوئی عار کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عاجزی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.